لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، کہاں دیکھیں گے آپ؟ ہر طرف یہ عنوانات، یہ نشانیاں موجود ہیں کہ نہتے لوگ اور بے سر و سامان لوگ اور دنیاوی حوالوں سے اور مادی حوالوں سے گئے گزرے لوگ اگر فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، بھارت کی فوجوں کا، امریکہ کی فوجوں کا، نیٹو کی فوجوں کا، اسرائیل کی فوجوں کا، تو ہم جن کو کوئی مقابلہ درپیش ہی نہیں ہے بظاہر، ہم تو نسبتاً آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری صبح اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ہماری شام اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ہمارے کھانے پینے کے معمولات اپنی مرضی کے تابع ہیں، ہماری پسند و ناپسند کے معیارات ہمارے گھر میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں کم و بیش وہی ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار دھماکوں کی اطلاعات آ جاتی ہے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ، تو اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن معمول کی زندگی، اس معمول کی زندگی میں اگر لوگ مایوس ہونے لگ جائیں تو سوائے اس کے کہ ایمان کے اندر کوئی جھول پایا جاتا ہے، ایمان کے اندر کوئی کمی اور کجی موجود ہے۔ ایمان جس درجہ وقت اور حالات میں بلیوں اچھلنا چاہیے تھا، قربانیاں تو دوسرے دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں دیکھ کر جس طرح ایمان کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں ہو رہا ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا ایمان تو مستحکم، پائیدار، مضبوط۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ایمان اور تسلیم و رضا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایمان اور اطاعت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لشکروں کو دیکھ کر نہتے لوگ، ان کے ایمان میں اگر اضافہ ہو جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا، یہی راستے جنت کی طرف جاتے ہیں، یہی جد و جہد کامیابی کا رخ لے لیتی ہے، اور اسی کشمکش کے نتیجے میں اس کی نصرت اور تائید آتی ہے۔ اس لیے پہلی بڑی اور بنیادی بات تو یہی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کا خلاصہ ان 3 آیتوں میں آ گیا ہے، اس لیے قرآن پاک کا خلاصہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے سورہ عصر کو قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، صرف یہ صورت ہوتی تو یہ قرآن پاک کی قائم مقام صورت ہوتی کہ اس میں پورا مضمون، سارا پیغام، جد و جہد کے سارے عنوانات، ایمان کی جتنی تفصیلات ہو سکتی ہیں سب اس کے اندر مضمر و پنہا ہے۔ ایمان بھی ہے، اس پر دعوت بھی ہے، اس کے لیے جد و جہد بھی ہے، تو اس لیے یہ بات بھی موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن اس پورے مضمون کی جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس مضمون کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو وہ اس ایک آیت میں ہے کہ جو 3 سورتوں میں کم و بیش ایک ہی الفاظ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک سے رجوع کرنے میں جو بخل ہمارے اندر موجود ہے، ہم حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، ہم نمازوں میں قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم ہر روز اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے پیغام کی سچائی اور حقانیت کے حوالے سے جس جد و جہد کا پیکر ہم کو ہونا چاہیے، اس میں کوتاہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ کم و بیش یہی بات جو کشمیر کے بارے میں نے آپ سے عرض کی، افغانستان کے بارے میں 1 سے زیادہ مرتبہ پچھلے 20-25 دن کے اندر ان کے جو مثلا برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے، ان کا جو آرمی چیف و آرمی اسٹاف ہے برطانیہ کا، اس نے یہ بیان دیا کہ طالبان سے یا افغانوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، انف از انف، بہت ہو چکا، پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ چکا۔ آرمی کا چیف کہہ رہا ہے، ادھر بھی بھارت کا آرمی کا چیف کہہ رہا ہے۔ آرمی کے چیف کا کہنا کا ایک مطلب تو یہ ہے ہی کہ وہ ہتھیار ڈال رہا ہے، کہ ہتھیار ڈالتے ہیں مذاکرات شروع کرتے ہیں، اور اسی لیے آثار اور قرائن اور حالات اور آیات اور نشانیاں اس کی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے 8-9 سال سے افغانستان میں، اور جنہوں نے 20-21 سال 22 سال سے کشمیر میں، اور جنہوں نے 60 سال سے کم و بیش فلسطین کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ نہتے لوگ تو لوہے کا چنا ثابت ہوئے ہیں، ان کو چباؤ تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو نہ چباؤ تو کیا کرو آخر، لوہے کے چنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ تمام حالات
یعنی میں تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، اسی جانب رہنمائی کرتے ہیں کہ پوری دنیا کا منظرنامہ اثر نو اقامت دین کی طرف، غلبہ دین کی طرف، تمام جزیات کے ساتھ یہ دین اپنے آپ کو غالب کر دکھائے، اور یہ محسوس ہو کہ چاروں طرف کے حالات میں کتنے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے، لیکن وہ ناگواری کے علاوہ جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے انہوں نے افغانستان میں، کیا تو ہے انہوں نے کشمیر کے اندر، کر تو رہے ہیں اور فلسطین کے اندر، کہاں کہاں نہیں کر رہے ہیں، جہاں جہاں بس سکتا ہے کر رہے ہیں، لیکن ان کے کیے کہ وہ نتائج جو وہ خود کہتے تھے کہ یہ نکل آئیں گے، ہم دہشت گردی کو ختم کر دیں گے، ہم اس کا قلع خما کر دیں گے، ہم انتہا پسندی کی کو ناک آؤٹ کر دیں گے، ہم بنیاد پرستی کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ اصطلاحیں اچھی استعمال کرتے ہیں لیکن اشارہ آپ کی طرف ہے، ہم امت مسلمہ کو تہہ تیغ کر دیں گے، اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، نام انتہا پسند کا دیتے ہیں، بنیاد پرست بزبان حال و قال کہتے ہیں، اور دہشت گردی کا تانا دیتے ہیں۔ عنوان پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جب سے جارج بش نے اس جنگ کو شروع کیا آج تک کسی ایک یہودی کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا، حالانکہ جو مظالم انہوں نے غزہ کے اندر کیے ہیں اور جاری ہیں، مصر بھی برابر کا شریک ہے، کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے کہنے میں، اسرائیل کا ساتھ دینے میں، جو مظالم انہوں نے کیے ہیں، جو دور کی کوڑیاں لاتے رہے، کامیاب تو نہیں ہو سکے ہیں۔ ان کے اپنے اندر دو رائے پیدا ہو گئی ہیں، ان کے اپنے اندر ان کے خلاف احتجاج کی ایک لہر اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو میں نے تو عرض کیا نا کہ مطالعے کی ضرورت ہے، چیزوں سے واقف ہونے اور ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مطالعے کے لیے بسا اوقات آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا پڑھے کیا، آخر کہاں سے لے کر آئے، کیا سنے، کہاں سنے، کس مجلس میں بیٹھے، کن اجتماعات میں جائے، لیکن انسان ایسا گیا گزرا بھی نہیں۔ جب خالص دودھ کی تلاش ہوتی ہے تو آپ 4 دکانیں چھوڑ کر 5ویں دکان پر جاتے ہیں، یہاں اچھا دودھ ملتا ہے، اور وہاں اگر مہنگا ہو تو 6 اور 7ویں پہ جاتے ہیں، یہاں کچھ سستا بھی ملتا ہے۔ دیکھیں نا، تلاش تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس صلاحیت تو موجود۔ ان اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں جہاں کہتے ہیں تعلیم ہی نہیں ہوتی، اساتذہ ہی بہت خراب، فلاں اسکول جو دور ہے اس میں نے داخل کرایا۔ کتنے فہیم سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ ہم سب لوگ، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ذرا کچھ ناسمجھ سے ہونے لگتے ہیں۔ بے دین تو میں نہیں کہتا، کم فہمی کا صاحب کیا کیا جائے، اتنی مصروفیات ہیں، اتنے مشاغل ہیں۔ دیکھیے انسانی سطح پر، چاہے وہ انفرادی سطح ہی کیوں نہ ہو، نجات کا واحد راستہ یہ جد و جہد۔ ظلم کا معاشرہ، ظالموں نے ڈیرے ڈالے، چاروں طرف ظلم کے انبار لگے ہوئے، جس طرف دیکھے ظلم ہی ظلم، انسان اپنے حقوق سے محروم ہو چکے۔ یہ جتنے عنوانات ہم سجاتے ہیں غربت کے اور افلاس کے اور بے روزگاری کے اور لوڈ شیڈنگ کے اور بجلی کی قیمتوں کے بڑھنے کے، یہ ظلم کی شکلیں ہیں، ظلم کی انگنت شکلیں ہیں، اور ظالم کے پاس بہت سارے داؤ پیچ ہیں۔ ظلم کی اس طویل فہرست کا لب لباب یہ ہے کہ خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر قیادت ہے، جس کو ہم نے خود اپنے سروں پر مسلط کیا ہے۔ فوجی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کہیں جرنیل آ گئے، ان کو تو ہم ووٹ دیتے ہیں، ان کے حق میں تو نعرے لگاتے ہیں، ان کی تو جفیاں پاتے ہیں، ان کو تو ہار پھول سے نوازتے ہیں، ان کے لیے تو تالیاں بجاتے ہیں، رات کے 2 بجے تک جلسوں میں ان کے شریک ہوتے ہیں، پھر وہ مہنگائی کرتے ہیں، پھر وہ بے روزگاری لاتے ہیں، پھر وہ لاقانونیت کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر ان کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو برا نہ کہیں، ہر جمہوری حکومت کو، جمہوریت کو کوئی برا نہیں، لیکن یہ بھی جمہوریت ہے کہ میں آپ کے غلط کام کو غلط کہوں، یہ بھی جمہوریت ہے۔ جمہوریت کسی ایک طرفہ عمل کا نام نہیں ہے۔ چوروں کے ہاتھ میں چارج شیٹ تھمائی جائے، ان کی نقابیں الٹی جائیں، ان کے ظلم کی داستان آشکار کی جائے، پسے ہوئے اور دبے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے کہ کب تک ظالموں کا ساتھ دیتے رہو گے، یعنی دورے جرم کے کب تک، ان کا جرم جتنا بھی ہے اس کا وبال ان لوگوں پر بھی ہے جو ان کو ووٹ دے کر ایوانوں کے اندر بھیجتے ہیں، فیصلے کی قوت ان کو عطا کرتے ہیں، اپنے سارے اختیارات ان کے سپرد کر دیں گے۔